نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الكريم القادر العظيم القاهر خلق فقدر وشرع فيسر نحمده على ما يواليه حمدا يحبه ويرضيه۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کریم ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، عظمت والا اور غالب ہے، جس نے پیدا کیا اور اندازہ مقرر کیا اور شریعت بنائی اور اس کو آسان بنایا۔ ہم اس کی اس بات پر حمد کرتے ہیں جو وہ ہماری مدد فرماتا ہے، ایسی حمد جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ 9واں پارہ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں میں سے جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی اس بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو لازماً ہماری ملت میں پلٹنا ہوگا۔ اس نے کہا، اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم شعیب نے صرف اپنے نبی کو جھٹلایا ہی نہیں بلکہ ان کی بے ادبی بھی کی اور نہایت بدتمیزی کے ساتھ مخاطب ہوئے کہ تمہیں ہر صورت 2 باتوں میں سے ایک اختیار کرنی ہوگی، یا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہماری ملت یعنی کفر و شرک کی طرف پلٹنا ہوگا اب تم سوچ لو کہ اپنے لیے ان میں سے کون سی بات پسند کرتے ہو۔ تو اصل بات یہ تھی کہ اس قوم کے اندر تکبر تھا، اسی لیے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور اپنی لذتوں میں گم ہو کر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام پہلے بھی ان کی ملت یعنی کفر و شرک پر نہیں تھے، لیکن ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ لیکن جب شعیب علیہ السلام نے ان کو شرک سے اور ان کے برے اعمال سے روکا تو پھر ان کو سخت تکلیف شروع ہو گئی۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا۔ شعیب علیہ السلام نے پھر کیا جواب دیا؟ اگر ہم تمہاری ملت میں پلٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، تب تو یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا اور ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اس میں پلٹیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام ایک عرب قوم سے تعلق رکھتے تھے اور عربوں میں شروع سے ہی جھوٹ سے شدید نفرت رہی ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ نبی جو تمام دنیا کی طرف مبعوث کرنا تھا قیامت تک کے لیے عربوں میں ہی مبعوث کیا، اس لیے کہ ساری خرابیوں کے باوجود اس قوم کے اندر جھوٹ سے سخت نفرت تھی اور دین حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ سچائی اور امانت کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری ملت کی طرف پلٹ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ہم جو تمہیں کہتے رہے ہیں وہ غلط تھا، اور ہم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دوبارہ تمہارا دین اختیار نہیں کریں گے، اور وہ بھی اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کی بنا پر یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ارادہ کتنا بھی نیک ہو، ہمت کتنی بھی بلند ہو، لیکن کوئی بھی کام اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور یہ شعیب علیہ السلام کی عاجزی بھی تھی، اور اسی لیے انہوں نے اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا بھی کی، اور سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ برے انجام سے پناہ مانگتے رہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک دفعہ ہدایت کی طرف آ جائے اور اس کے بعد پھر معاشرے کے پریشر یا اپنے سے بڑوں کے دباؤ کی وجہ سے واپس اسی رنگ میں رنگ جائے جو دور جاہلیت کا تھا، یا واپس پلٹ جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم سب کی زندگی میں بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ جب ہم قرآن سن لیں اور دین کو جان لیں اور اس بات کا ارادہ کر لیں کہ اب ہم اس دین پر رہیں گے، تو پھر کسی بھی صورت لوگوں کے پریشر میں آ کے واپس نہیں پلٹنا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے اس سب کو سچ نہیں مانا۔ اگر اس کو ہم سچا مانتے ہیں تو پھر ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنی ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے شرک کی وجہ سے اپنے ملک و ملت کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر لی تھی، اور پھر انہوں نے مکہ جیسی بے آب و گیا وادی میں آ کر اپنے بیوی بچوں کو بسایا اور پھر وہاں گھر تعمیر کیا۔ اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے کیا دعا کی؟ بجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، کہ ہم کبھی واپس اس دین کی طرف نہ پلٹیں
جو لوگوں نے کا خود ساختہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ثابت قدمی کی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان کو استقامت، اور شعیب علیہ السلام اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ واپس پلٹیں اس دین کی طرف جس کو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، پھر ہمارا کیا، اپنے بارے میں کیا خیال ہے، ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے؟ کیونکہ جہالت کی، گمراہی کی، فتنوں کی آندیاں بہت تیز ہیں، اور ان کے سامنے تنہا کھڑے ہونا تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے لیے انسان کو صحبت صالح چاہیے ہوتی، ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لیے ایک اسٹرینتھ بنے۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم ضرور خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ دنیا پرستوں کو دینی تعلیمات سے ہمیشہ خوف ہی رہا ہے کہ شاید ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور ان کو اس لحاظ سے بھی فکر تھی کیونکہ شعیب علیہ السلام ان کو تجارت میں فیئر ٹریڈ کا حکم دے رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم بددیانتی سے کام نہیں لیں گے، دھوکہ بازی سے کام نہیں لیں گے تو ہمارا بزنس نہیں چلے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے یہی خدشات ہوتے ہیں کہ اگر ہم اتنی امانت داری کا ثبوت دیں تو پھر تو ہم کاروبار میں کچھ کمانے سے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، برکت تو اس کے پاس ہے، اس لیے اگر اس کی اطاعت کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نقصان اٹھائیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ یوں مٹے گویا کہ کبھی اس میں بسنے والے ہی نہ تھے، گویا کہ کبھی اس میں بسے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی خسارہ پانے والے تھے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں کیوں کر افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو کفر کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے نافرمانوں پر پھر افسوس کا کوئی وقت نہیں رہتا، یعنی ان کا کوئی حق نہیں کہ ان کے جانے پر افسوس کیا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نبی بھیجا اس کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، تاکہ انسان کو سوچنے کا موقع ملے۔ ہر انسان پر کوئی نہ کوئی آزمائش، بیماری، خوف یا کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے تاکہ اس کو غور و فکر کا موقع ملے اور اللہ کی طرف پلٹے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ ایک اور طرح کی آزمائش صرف تکلیف سے نہیں ہوتی، نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور راحت پہنچی تھی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اس حال میں کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کی فراوانی بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ نعمتوں کو پا کر انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو گردش حالات سمجھا، گردش زمانہ سمجھا اور اپنی بدعمالیوں کی طرف نظر نہ ڈالی۔ کہنے لگے کہ اگر ہم کبھی قحط اور مصیبت میں مبتلا ہوئے تو محض زمانے کی گردش کی وجہ سے، نہ کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور اب ہم پر نعمتیں آ گئی ہیں اور یہ ہمارے کارناموں کی وجہ سے ہیں۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی کہ کبھی سردی آتی، کبھی گرمی آتی، حالات بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے تکلیف کے بعد خوشحالی کو آزمائش نہیں سمجھا بلکہ گردش حالات سمجھا اور پھر توبہ کی طرف نہ پلٹے۔ اور بہت سے لوگ بدلتے حالات کو اسی طرح لیتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور بندہ مومن تکلیف آنے پر کیا کرتا ہے؟ صبر، اور خوشحالی ملنے پر کیا کرتا ہے؟ شکر، یعنی دونوں حالتوں میں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹتا ہے، اور نعمتوں اور نافرمانیوں کے باوجود اگر نعمتیں مل رہی ہوں تو فکر مند ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ میری آزمائش تو نہیں، اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں اس کمائی کے عوض پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ برکات جو ہے یہ برکت کی جمع ہے، کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہونا۔ اصل میں برکہ حوض کو کہتے ہیں، پونڈ، جس طرح حوض میں پانی جمع ہوتا ہے
اسی طرح کسی چیز میں بہت خیر کا جمع ہو جانا یہ برکت کہلاتا ہے، چونکہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو آتے ہوئے اس کا احساس نہیں ہوتا اور کوئی شمار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کسی شخص یا چیز میں محسوس نہ ہونے والی بہتری کا مشاہدہ ہو رہا ہو تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ مبارک ہے اور اس میں برکت ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، یعنی یہ دو چیزیں ان کے اندر ہوتی، تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمان سے یعنی بارشیں برستی، رحمتیں نازل ہوتی اور زمین طرح طرح کی پیداوار اگاتی۔ اسی طرح زمین سے نکلنے والی بے شمار نعمتیں، مثلا پیٹرول، گیس، سونا، چاندی، جواہرات، یہ سب چیزیں بھی اور زیادہ سامنے آتی۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں ہر طرف سے خیر ہی ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ہم ان کے لیے خیر عام کر دیں گے اور ہر جانب سے اس کا حاصل کرنا ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہیں اس میں، نیکی کرنا، اور صرف نیکی کرنا تقوی نہیں، گناہ سے بچنا بھی لازم ہے۔ اور اس کے برعکس نافرمانیاں برکت کو مٹا دیتی ہیں۔ نافرمانیوں کی سزاؤں میں سے ہے کہ اس کی وجہ سے عمر کی برکت، رزق کی برکت، علم کی برکت، عمل کی برکت، اطاعت کی برکت مٹ جاتی ہے، اور مجموعی طور پر یہ دین اور دنیا آخرت اس کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور زمین پر بھی یعنی دنیا میں بھی انسان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہونے لگتی ہے۔ پھر فرمایا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا پھر بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ راتوں رات ان پر ہمارا عذاب آ جائے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں؟ کیا بھلا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر چاشت کے وقت آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی دولت کے چھن جانے سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی نافرمانی کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے ایمان ہی چلا جائے یا پھر زندگی کی برکت ہی چلی جائے۔ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ پہ قائم ہو اور اس کے ساتھ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یعنی حسن بصری کہتے ہیں مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا، لرزتا اور خوف کھاتا ہے، نیکی کے باوجود ڈرتا رہتا ہے، اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے۔ اس کے مطابق ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ نیک انسان نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے اور بدکار انسان برائی کر کے بھی پرسکون رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، اتنا بوجھ اس کو محسوس ہوتا ہے گناہ کرنے کا، اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، کسی وقت اس گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ جبکہ فاسق شخص، نافرمان شخص اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی غلط کام کیا۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا وہ لوگ جو اس زمین کے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں اس بات سے سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ کچھ بھی سن نہ پائیں؟ افامنوا مکر اللہ ولا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا وہ لوگ جو زمین کے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں اس بات سے سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ کچھ بھی سن نہ پائیں گے؟ یعنی گناہ غور و فکر میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، گناہ عقل کو نقصان دیتے ہیں اور دل کی طاقت بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ تلک القرى نقص علیک من انبائها، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، بس وہ ایسے نہ تھے کہ اس بات پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تلک القرى سے مراد یہاں وہ 5 قومیں ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط اور قوم شعیب۔
ان کے حالات کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کفار مکہ کو سنانا مقصود تھا کہ جو ان بستیوں میں رہنے والوں کی طرح آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جو لوگ مکہ کے، وہ ان سے عبرت حاصل کریں، دیکھیں کہ ان سب کا انجام ایک ہی جیسا ہوا، یعنی تباہی اور بربادی ہوا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہو۔ پہلی امتوں کے جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا تکبر، ان کی انا، اور ان کا حق کی طرف راغب نہ ہونا، اور حق کے اندر ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہ ہونا۔ ضد اور ہٹ دھرمی ان کے ایمان کی محرومی کا باعث بن گئی۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، بس دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، جو پورے قرآن مجید کی نسبت یہاں پوری طوالت کے ساتھ آیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں ان کا انجام بھی شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ وہ سب کے سب غرق کر دیے گئے۔ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، ان کی ساری شان و شوکت خاک میں ملا دی گئی۔ یاد رکھیے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان تمام انبیاء سے بڑھ کر تھے جن کا پیچھے ذکر ہوا، اسی طرح ان کی امت اور جن کے ساتھ ان کو مقابلہ کرنا تھا وہ بھی جہالت اور سرکشی میں سب سے بڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی حالات، ان کے بچپن، ان کی پیدائش، ان سب کے بنسبت یہاں ابتدائی حالات کی بجائے فرعون کے قصے سے آغاز کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں ان کا جو دعوت کا مرحلہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی جو پیغمبر تھے ان کا خطاب ان کی قوم کی طرف ہوتا تھا، یا قومی کہہ کے پکارتے تھے، لیکن فرعون نے اپنی قوم کو اتنا کنٹرول کیا ہوا تھا کہ قوم صرف فرعون کی بات پہ چلتی، اسی کی بات مانتی تھی، لہٰذا یہاں براہ راست فرعون سے خطاب ہے یا فرعون کا ذکر ہے، یعنی قوم کا ذکر نہیں، کیونکہ اگر فرعون ایمان لے آتا تو قوم بھی ایمان لے آتی، لیکن فرعون ایک جابر و ظالم بادشاہ تھا، تو اس کی قوم اس کے آگے چون چرا نہیں کرتی تھی اور اس کے ظلم و ستم میں اس کے ساتھ تھی، اس لیے جب فرعون کو غرق کیا گیا تو قوم بھی ساتھ غرق ہوئی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ انتہائی نرم انداز میں تبلیغ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم یہی دیا تھا اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا له قولا لینا، کہ تم نے جا کے نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انی رسول من رب العالمین، اپنا انٹروڈکشن کرایا۔ پھر کہتے ہیں میرے شایان شان یہی ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی لایا ہوں، بس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسے سامنے سے لے آ، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ تو اس نے اپنا عصا ڈالا تو یکا یک وہ ایک واضح اژدہا تھا، بڑا سانپ تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو یکا یک وہ سب دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا، یعنی ید بیضاء بھی خاص معجزہ تھا عصا کے ساتھ ساتھ، اور یہ ہاتھ کی سفیدی عام سفیدی کی طرح نہیں تھی، بلکہ کوئی معجزانہ شان تھی اس میں، اور اس کی چمک تھی جس کی ایک ہیبت تھی، اسی لیے فرعون نے اس کو جادو قرار دے دیا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک خوب علم رکھنے والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہرکارے بھیج دو، یعنی اس کا مقابلہ کرتے ہیں ہم، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں گے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے انعام تو ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی فرعون نے جادوگروں کو انعام و اکرام دینے اور مقربین میں شامل کر لینے کی لالچ دی تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت لگا دیں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور یہ اپنے زوم میں بہت بڑا جادو لائے تھے، یعنی چونکہ ساری رسیاں اور ساری لاٹھیاں جو تھی وہ متحرک نظر آ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ ہر طرف سانپ دوڑ رہے ہیں، تو سارا مجمع جو تھا وہ مروب ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، کیا کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینک دو۔ ان کی تو بہت سی لاٹھیاں تھی، تم ایک لاٹھی پھینک دو۔ اور جب اس نے لاٹھی پھینکی تو یکا یک وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو یہ گھڑ لائے تھے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا۔ وَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، بس یہ لوگ اسی جگہ مغلوب کر دیے گئے
اور ذلیل ہو کر پلٹے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، یعنی بے اختیار سجدے میں گر پڑے، کیونکہ یہ ایک معجزہ تھا اور جادوگر اپنے فن سے واقف تھے کہ جادو کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے، اور یہ جادو نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے کوئی نشانی ہے، یہ تو معجزہ ہی ہے. لہٰذا وہ فوراً جھک گئے. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس نشانی کو دیکھ کر اور اپنے گزشتہ علم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جان لیا کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس سے اللہ کی تقدیر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے نواز دے. صبح جو مقابلے میں آ رہے تھے تو جادوگر تھے، کافر تھے، اور شام مسلمان ہو چکے تھے، یعنی ان کے تو خواب میں بھی نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی میں یہ تبدیلی آنے والی. اور پھر آپ دیکھیے کہ تھے وہ جادوگر، اور جادو کرنا کفر ہوتا ہے، جادو بہت بڑا جرم ہے. اپنے جادو سے پتہ نہیں انہوں نے کتنے لوگوں کو نقصان دیا ہوگا، لیکن حقیقت کا اعتراف کرنا اتنی بڑی نیکی، حق کو پہچان کر اس کو مان لینا، اسے قبول کر لینا اتنی بڑی نیکی ہے کہ صرف اس کو ایک دفعہ ایکسپٹ کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اللہ نے انہیں اسلام لانے کی توفیق بھی دے دی. اور یہ عاجزی کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے. ہم سب کو بھی اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے، اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ جب سچائی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے، اس کو قبول کرنے میں ہم کتنی دیر لگاتے ہیں. یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ فرعون نے اپنی قوم کو کس قدر کنٹرول کر رکھا تھا. بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو اکٹھے سولی پہ چڑھا دوں گا. بہت بڑی دھمکی دی. اور ہوتا یہی ہے کہ ہر متکبر اور سرکش جب ہار جائے، اس کو کوئی ہزیمت اٹھانی پڑے تو پھر وہ دھمکیوں پہ تل جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس اور تو کوئی چیز ہے نہیں، کوئی دلیل تو اس کے پاس ہے نہیں. تو عموماً تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ سرکش حکمران جب دلیل کے میدان میں ہارتے ہیں تو اپنے مخالف کو کبھی جیل، کبھی پھانسی، کبھی قتل کی دھمکی دیتے ہیں، اور کبھی یہ سب کچھ کر بھی ڈالتے ہیں. قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں. انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، یعنی مرنا تو ہے ہی ایک دن، آج نہیں تو کل، جانا تو اسی کے پاس واپس ہے، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے اگر تم ہمیں مار ڈالو تو. اور تم ہم سے محض اس بات پہ انتقام لے رہے ہو کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ ہم مسلمان ہوں. تو جادوگر جب ایمان لے آئے تو جان کی پرواہ بھی نہیں کی. یہ ہوتا ہے ایمان. جو ایمان سچا ہوتا ہے نا، اس ایمان کی طاقت سے انسان کو دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان نہیں لگتا، حتیٰ کہ جان دینا بھی اس کو نقصان کی بات نہیں لگتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ صبر مانگ رہے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کیونکہ امتحان بہت بڑا تھا، جان جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا ان کو صبر کی ضرورت تھی. تو اس وقت انہوں نے وہ چیز مانگی جس کی انہیں ضرورت تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی آزمائش بڑی ہو جائے تو اس کو صبر مانگنا چاہیے تاکہ انسان نیکی اور خیر کے راستے پر استقامت اختیار کرے. اور ویسے بھی صبر جو ہے وہ بہترین نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، بے یقینی کی کیفیت دور ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو ایسے موقع پر ملتی ہے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے بھی کچھ معبود تھے، اگرچہ اپنے آپ کو سب سے بڑا الہ کہتا تھا لیکن خود بھی پرستش کرتا تھا. اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوان ہی تھے، لیکن فرعون کے جو درباری تھے اور اس کے جو اہلکار تھے انہوں نے اس کو ایک اور بات سجھائی کہ تم نے اگر ان کو چھوڑ دیا، ختم نہ کیا، تو یہ تو سب کچھ تمہاری ساری تہذیب کو ختم کر دیں گے. یعنی ایک طرح سے فرعون کو اور بھڑکایا کہ یہ تو تمہاری ساری رعیت کو دین کی دعوت دیں گے اور انہیں تم سے پلٹا لیں گے اور تم سے اور تمہارے الہوں سے ہی پھیر دیں گے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، یہ تمہارے مثالی طریقے زندگی کو، آئیڈیل لائف سٹائل کو ختم کر دیں گے.
قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہی ہے۔ فرعون کی دھمکیوں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے حالات میں یہی دو چیزیں کام آتی، صبر اور صلاۃ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ انسان کو بے صبری سے کچھ نہیں ملتا، بے چینی، بے قراری اور اضطراب سے کچھ نہیں ملتا، ہاں صبر سے اللہ کی معیت ملتی، اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور یہی مضمون بار بار آ رہا ہے اور یہی سبق ہم سب کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت دیے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ اس نے جواب دیا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی مثبت سوچ۔ اتنے مشکل حالات میں جب ایک طرف اپنی قوم تسلی دینے کی بجائے پریشانی کا شکار ہے اور گھبرا رہی ہے اور خوف میں مبتلا ہے، اور دوسری طرف جو فرعون اور اس کی قوم ہے وہ الگ طرح سے پریشان کر رہے ہیں، یعنی کہیں سے بھی کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، تو موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کے بھروسے پر اچھی امید رکھتے ہوئے قوم کو تسلی دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے ایمان، کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اب کیا ہوا؟ فرعون اور اس کی آل کو آزمائشوں نے گھیر لیا، امتحانوں نے گھیر لیا، اور یقیناً ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے پکڑا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی مصیبت آئے، تو پھر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہنس کھیل کے غفلت والے کام کر کے اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ توبہ کرنے کی بجائے، صبر کرنے کی بجائے، استغفار کرنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے بیٹھ کے ڈرامے دیکھنے لگتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھنے لطیفے سننے لگتے ہیں، موویز دیکھنے لگتے ہیں، تاکہ وہ اپنا غم غلط کر سکیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ وقت اپنے آپ کو بہلانے کا نہیں ہوتا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہوتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اس کو موسیٰ اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ خبردار، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان چیز کو اس کے اصل رخ سے نہیں دیکھتا، یہ سوچنے کی بجائے کہ یہ تکلیف یا مصیبت ہمیں سیدھا کرنے کے لیے آئی ہے، ہماری اصلاح کے لیے آئی ہے، وہ الٹے رنگ سے دیکھتے ہیں کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے آئی۔ اب بھی آپ دیکھیں، لوگوں پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ لوگوں کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ فلاں کی نحوست ہے، فلاں ہمارے گھر آ گیا تھا، اس نے نظر لگا دی، فلاں نے ایسا کر دیا۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں میں کسی حد تک حقیقت ہوتی ہے، لیکن ہر مسئلے کی ذمہ داری لوگوں پہ ڈال دینا اور اپنی کسی غلطی کو یاد ہی نہ کرنا اور اس پر توبہ استغفار ہی نہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرنا، یہ کوئی ایمانی رویہ نہیں ہے۔ ایمان تو کیا تقاضا کرتا ہے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ خبردار، ان کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی، اکثریت کو پتہ ہی نہیں۔ تو بھلائی کو اپنی خوبی کہنا اور برائی کو کسی دوسرے کی نحوست قرار دینا، یہ سراسر جہالت کی باتیں ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں کسی چیز سے نحوست نہیں پکڑنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست پکڑنا شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ وہم ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ جو شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آج بھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا ہے تو اب کیا ہوگا، اب کام نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح عرب لوگ شگون لیتے تھے کہ اگر پرندہ رائٹ سائڈ پہ گیا اڑاتے تھے پرندہ، طائر کا لفظ ہے نا شگون کے لیے آتا ہے، تو طائر پرندے کو کہتے ہیں کہ پرندہ اڑا کے دیکھتے تھے کہ رائٹ سائڈ پہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کام ہو جائے گا، لیفٹ سائڈ پہ گیا تو اس کام کو ہی چھوڑ دیتے تھے۔ تو کسی شگون کی وجہ سے کام کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور وہ کہنے لگے تم جو کوئی نشانی بھی ہمارے پاس لاؤ گے کہ اس کے ذریعے تم ہمیں مسحور کر دو
تو بھی ہم تمہاری بات ہرگز ماننے والے نہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور کھٹمل اور مینڈک اور خون الگ الگ نشانیوں کے طور پر بھیجے، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ یعنی طوفان آئے، بارشیں آئی تو موسیٰ کے پاس آ کے دعا کرو کہ یہ ٹل جائے اور یہ بند ہو جائے تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، مسئلہ حل ہو جاتا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی کرتے، ایک نئی مصیبت آتی کہ طوفان اور بارشوں کی وجہ سے جو فصلیں اچھی ہوئی، جراد آ گئے، یعنی ٹڈیاں آ گئی جنہوں نے ساری فصلیں چاٹ لی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ کھٹمل پڑ گئے، انہوں نے جو کچھ تھوڑا بہت بچا تھا اس کو بچا کے رکھا، اس کے اندر کھٹمل پڑ گئے، اور پھر جب کچھ نہ کچھ ان کو خوراک ملی تو پھر ہر جگہ پر مینڈک پھیل گئے، حتیٰ کہ منہ تک میں چلے جاتے تھے، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے مینڈک، اور پھر ہر چیز خون ہی خون، ہر طرف خون ہی خون نظر آتا۔ لیکن ایسی ڈھیٹ قوم تھی کہ ہر تکلیف کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتی، اور جب مسئلہ حل ہو جاتا تو دوبارہ اسی ڈگر پہ چل پڑتے، اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہنے لگتے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب ہٹا دیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ایک مدت تک ہٹا دیا جسے وہ پہنچنے والے تھے تو یکا یک وہ اپنا عہد توڑ ڈالتے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ہٹاتے تو وہ پھر دوبارہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم، سو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا اور وہ ان سے غفلت برتتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ادھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا اور ادھر انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، اس کے بیچ میں کافی سال مہلت کے بھی دیے گئے، جس دوران ان پر وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی رہی تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں، لیکن جب ان کے اندر کسی بھی خیر کی کوئی رتی باقی نہیں رہی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی بنی اسرائیل، اس سرزمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل کے صبر اور برداشت کی وجہ سے تیرے رب کی بہترین بات ان پر پوری ہو گئی، یعنی صبر کے نتیجے میں ان کی آزمائش ختم ہو گئی، اور ہم نے اسے برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بناتے تھے، اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے، یعنی جو عمارتیں بلند وہ بنایا کرتے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، وہی سمندر بنی اسرائیل کے پار کرنے کا سبب بنا اور وہی سمندر آل فرعون کے غرق کرنے کا سبب بنا۔ ایک ہی چیز ہے، لیکن اعمال کے فرق کی وجہ سے دونوں کا انجام وہاں فرق ہوا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، بے شک تم جہالت برتنے والی قوم ہو۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے صبر کی تو تعریف ہوئی، لیکن جو ہی ان کو خوشحالی ملی تو ان کی آزمائش ہو گئی، کیونکہ فرعونیوں کے بیچ میں رہ کر ان کے اندر بت پرستی کی جو ممانعت تھی یا بت پرستی کی جو کراہت تھی وہ نکل چکی تھی۔ لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور قوم بت پرستی کر رہی ہے تو کہا ہمارا بھی کوئی ایسا ہی الہ ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے بت پرستی ہوئی کیوں، اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا، وہ کہتے ہیں خدا کا اوتار، ان کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، بے شک یہ لوگ جس شرک میں مبتلا ہیں یقیناً وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ نے کہا، کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یعنی ایک طرح سے اپنی قوم کو ڈانٹ پلائی کہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں نجات دی ہے اور تم باہر آ کر اس مصیبت سے، اس غلامی سے دوسروں کی پوجا کرنا چاہتے ہو، یہ تو شکر گزاری نہیں۔ اللہ نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، دوسروں کی ہدایت کی ذمہ داری بھی تمہیں دی ہے، لیکن تم ہو کے اور قوموں کی نقالی کر رہے ہو۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے نا، اللہ نے ان کو نعمتیں دی، دین دیا، سب کچھ دیا، تو بجائے اس کے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرتے، شکر گزار ہوتے، اسے دوسروں تک پہنچاتے، وہ اور قوموں کی طور طریقوں کے فالوورز بن گئے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ سبحان اللہ، ظلم و ستم فرعونی کر رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو اپنی طرف منسوب کیا کہ
کہ اللہ نے تمہیں اس حال میں ڈالا تھا. تو اس سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہاں امتحان بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرتا ہے کہ ان کو امتحان میں ڈالتا ہے؟ نہیں، وہ ان کی اصلاح چاہتا ہے. جب نعمتوں کے ذریعے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ کسی طرح سیدھا ہو جائے. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا اور انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا. تو یوں اس کے رب کی طرف سے 40 راتوں کا مقررہ وقت پورا ہوا. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب کیا تاکہ انہیں کتاب دی جائے. پہلے 30 دن کی میعاد مقرر کی گئی، پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ ان 40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھیں، دن رات عبادت کریں، غور و فکر کریں. کیونکہ پہاڑ پر اور وہ بھی کوہ طور پر ہر کوئی نہیں جاتا، تو وہ ایک آئسولیشن کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک مکمل خاموشی بھی ہوتی ہے اور قدرت کے نظارے اوپر کے بھی اور نیچے کے بھی خوب نظر آتے ہیں. تو انسان وہاں جا کر اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان کو اگر زندگی میں کوئی کام کرنا ہو، بڑا کام کرنا ہو، لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہو، تعلیم کا کام کرنا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ پہ کام کرے. وہ اپنے آپ پہ کام کرے، اپنے آپ کو اس قابل بنائے، اپنے اندر اسٹرینتھ پیدا کرے، غور و فکر کرے، علم حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت پر بھی توجہ دے. یہاں کوئی کھانے نہیں پکتے تھے کوہ طور پر جو موسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے، وہ روزہ رکھ رہے تھے. اور ہم میں سے ہر کوئی آج کل کس فکر کا شکار ہے؟ کیا کھا کے روزہ رکھنا ہے اور کیا کھا کے افطار کرنا ہے. ہمارا تو مجاہدہ یہ ہے، ہمارا تو غور و فکر یہ ہے. تو پھر جیسا غور و فکر ہوگا ویسے ہی کام بھی ہوں گے، انہی چیزوں کی طرف ساری توجہ ہوگی. تو بہرحال، اور یہ بھی کہ 30 راتوں کی خلوت ایک برداشت پیدا کرتی، عبادت ایک قوت پیدا کرتی، مناجات اللہ سے تعلق پیدا کرتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 10 اور بڑھا دیے. اور اس طرح، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عادت انسان اپنی بدلنا چاہے تو 40 ڈیز کے لیے، یعنی 30 to 40 ڈیز اس چیز پر مستقل طور پر عمل کرے. اسی لیے 30 روزے ہیں ہمارے لیے اور 6 شوال کے بھی ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ایام 20 کے رکھ کے اور ساتھ ایک آدھ اور رکھ کے 40 پورے کر سکتے ہیں. تو اتنے دن کے لیے اللہ کی عبادت مستقل طور پر کرنا، مستقل ریاضت کرنا، یہ انسان کے اندر واقعی تبدیلی لاتا ہے. لہٰذا رمضان کیا ہے؟ منتھ آف چینج، تبدیلی کا موسم ہے، بدلنے کا موسم ہے، اپنی عادتیں بدلنے کا، اپنے خیالات بدلنے کا، اپنے کاموں، اپنی روٹین کو بدلنے کا، دنیا اورینٹڈ ہونے کی بجائے آخرت اورینٹڈ ہونے کا. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں. فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا. پھر جب اسے ہوش آیا تو عرض کی، پاک ہے تو، پاک ہے تو، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں. کہتے ہیں کہ چنگلیا کے ایک کنارے کے برابر، جیسے ناخن جتنا بڑا ہوا ہوتا ہے نا، بس اتنی سی تجلی ہوئی تھی اور پہاڑ دھنس گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو بات یہ کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، اس میں اتنی برداشت ہی نہیں. قیامت کے دن اور آخرت میں انسان کو ایک اور طرح کی قوت دی جائے گی جس کے بعد وہ اس قابل ہو سکے گا. فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تمہیں اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دیدار سے منع کیا، حالانکہ وہ بہت شوق رکھتے تھے. تو جب انہوں نے اللہ کی بات مان لی کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ راضی ہو گئے اللہ کے فیصلے پر. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بہت بڑی بھلائی عطا فرما دی. بعض اوقات ہم کسی چیز پہ سٹک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہی ملنی چاہیے اور اگر یہ نہ ملی تو ہماری ناکامی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہماری کامیابی کس راستے سے ہے. اس راستے سے جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے، یا اس راستے سے جو اللہ نے ہمارے لیے پلان کیا ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، یہ ذریعہ بنتا ہے نیکیوں کے پا لینے کا، نیکیوں کے مواقع حاصل کر لینے کا. اس لیے کبھی بھی اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس نہ ہو. کبھی بھی اگر آپ کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کی مرضی کے مطابق حالات نہیں بدلتے تو مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیونکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اسی میں خیر ہے. اب سوچئے کہ جس کو بھی محبت ہوتی ہے اللہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی کتنی خواہش رکھتا ہے.
چلیے اگر آپ کے دل میں وہ ابھی تک نہیں پیدا ہوئی تو کسی انسان کے اوپر قیاس کر کے دیکھ لیجئے کہ جس انسان سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا کتنا شوق ہوتا ہے اور کیا دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کو دیکھیں. ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے اٹھائیں گی, پیار کریں گی, اس سے بات کریں گی, اس کو یعنی ان کی تڑپ ہوتی ہے کہ دیکھتے رہیں اپنے بچوں کو. اگر دور چلے جائیں تو اب تو خیر ویڈیو کال سے تسلی ہو جاتی ہے, لیکن یہ ایک فطری سی خواہش ہوتی ہے. کسی بھی چیز جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے, ان کی محبت کا ہماری محبت سے کیا مقابلہ. ہم تو سوچتے بھی نہیں, اور سچی مجھے نہیں بتائیے, نہ میں پوچھنا چاہتی ہوں, نہ آپ کے راز کھولنا چاہتی ہوں. سچی اپنے دل سے پوچھئے کہ میرے دل میں اللہ کو دیکھنے کی کتنی تڑپ ہے. دن میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے کب دیکھوں گی اپنے رب کو, آتا ہے کب دیکھوں گی اپنے رب کو. ہمیں تو دنیا کی چیزیں دیکھنے کا ہی خیال نہیں پیچھا چھوڑتا. کب دیکھوں گی اس کو, کب دیکھوں گی اس کو, کب دیکھوں گی یہ چیز, کب دیکھوں گی وہ چیز. اللہ کو کب دیکھوں گی, اور اللہ کا دیکھنا کیسے ہوگا, اور وہ کیا نعمت ہوگی. کبھی نا اپنے آپ میں ڈوب کے, اپنے تصور میں ڈوب کے, اپنے آپ سے بات کر کے وہاں تک اپنے آپ کو لے جایا کریں, ساری ڈسٹریکشن چھوڑ کے, تنہائی میں بیٹھ کے, خاموشی کے ساتھ. اصل میں ہمیں تنہائی پسند نہیں نا. ہم اتنے سوشل ہیں کہ اگر انسان نہ ملے تو ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں. ڈھیروں انسان ہمیں مل جاتے ہیں, جانے انجانے, جس کو چاہے میسج کر دیں, جس سے چاہے باتیں شروع کر دیں, فضول لغویات ادھر ادھر اپنے آپ کو ضائع کرتے رہتے ہیں. لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے اسے تنہائی بڑی پسند ہوتی ہے, کیونکہ تنہائی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے رب سے بات کر سکتا ہے, اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کے رکھ سکتا ہے. وہ اپنی ساری مشکلات اس کے آگے رکھتا ہے, پھر اس سے دعائیں کرتا ہے, پھر مناجات کا مطلب آتا ہے سرگوشیاں کس سے کی جاتی, جس پر آپ کو یقین ہوتا ہے, اعتماد ہوتا ہے, جو آپ کے قریب ترین ہوتا ہے, جو آپ کا محبوب ہوتا ہے. آپ اس سے وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں جو کسی اور سے نہیں کرتے اور کرنا چاہتے ہیں. آپ کی زندگی کے جو بھی اہم واقعات ہوتے ہیں آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں. تو بندہ مومن اپنے رب سے مناجات کرتا ہے, چپ کے دعا کرتے. زکریا علیہ السلام نے کیسے دعا کی تھی, اذ نادى ربه نداء خفیا, خفی چھپی ہوئی دعا. بیٹھا ہے انسان بندوں کے بیچ میں اور چپ کے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے, دل ہی دل میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے. ان چیزوں پر غور کیا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بات مان گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ بھلائی عطا فرما دی, اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی. زبردست علم مل گیا ان کو, بس اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اس کے بہترین حصے کو پکڑے رکھیں. ان قریب میں تمہیں نافرمان لوگوں کے گھر دکھاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تو سارے احکامات بہترین سے بہترین ہیں, لہٰذا جو کچھ بھی اللہ نے اتارا ہے وہ سبھی اچھا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ تم اس کے بہترین حصے پر عمل کرو, بہترین حصے کو پکڑے رکھو. یعنی انسان کی سچویشن اور حالات کے مطابق جو چیز اس کو ضرورت ہو اس کو لے لینا ہی اس کے لیے بہترین ہوتا ہے. مثلاً آپ کے گھر میں دوا رکھی ہوئی, پین کلر رکھا ہوا, آپ کو اللہ کے فضل سے کبھی ضرورت پیش نہیں آئی, لیکن ایک دن اچانک آپ کے سر میں درد ہو گئی اور آپ نے اٹھ کے وہ دوا کھا لی. اب وہ چیز جو پہلے آپ کے لیے ایک معمولی تھی پھر کیا ہو گئی, بہترین ہو گئی. یہ بہت کام کی دوا, ٹھیک ہو گئے نا آپ, یہ بہت کام کی دوا, آپ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے شروع میں ہمیں ہر چیز سمجھ نہیں آتی, لیکن جب ہم اس کو پڑھتے رہتے اور حالات ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضرورت بھی بدلتی رہتی ہے, اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جواب ہمیں ملنے لگتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا ہو جاتے, بہترین ہو جاتے ہیں. ورنہ اللہ کے سارے احکامات بہترین ہیں. فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو ضرور پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں, اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ بھی لیں تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے, اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو نہیں اپنائیں گے, اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے. متکبر شخص کبھی علم نہیں سیکھ سکتا. والذین کذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے. ایک آیت کو بھی جھٹلانا اعمال کو ضائع کرنے کا باعث بن جاتا ہے. انہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیورات سے ایک مجسم بچڑا بنا دیا جس کی گائے کی سی آواز تھی. کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کلام کرتا تھا اور نہ ہی کسی راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا تھا, پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظلم کر رہے تھے.
بچڑے کی شکل میں معبود بنانے والا کون تھا؟ سامری. لیکن بچڑے کی نسبت پوری قوم کی طرف کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ سامری کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اپنے زیورات دیے تھے، لہذا کام تو ایک نے کیا، لیکن ان کی ساری مالی مدد کی وجہ سے وہ سب اس گناہ میں شریک ہو گئے. تو یاد رکھیے، اگر آپ کسی نیکی کے پروجیکٹ میں حصہ ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کا پورا، اس نیکی کے کام کا پورا حصہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی غلط کام میں آپ حصہ ڈالتے ہیں تو اس غلط کام کا بھی پورا حصہ آپ کو ملے گا. اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بھٹک گئے ہیں، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری بخشش نہ فرمائی تو ہم ضروری خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لَإِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کو ندامت ہوئی، اور ندامت توبہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد اسے توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے واپس آیا تو اس نے کہا، میرے جانے کے بعد تم نے میری کتنی بری جانشینی کی. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے ہی جلد بازی کی؟ اور اس نے تورات کی تختیاں ایک طرف ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا. ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے. بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کر. قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اس اوپر کی آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ رجع موسیٰ الی قوم غضبان اسفا، غضب اور افسوس سے بھرے ہوئے آئے. غضبان، غضب سے بھرے ہوئے، اور ایک دم غصے ہوئے، اور ہارون کی داڑھی کے بال پکڑ لیے اور تختیاں ایک طرف زور سے ڈالی تو کہا جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ گئی. لیکن جب ہارون علیہ السلام نے معذرت پیش کی تو کتنی جلدی غصہ ختم کر دیا، فوری طور پر دعا کرنے لگے. کیا ہم کبھی ایسا کر سکتے ہیں کہ شدید غصہ آیا ہو اور جب دوسرا شخص کہے کہ سوری تو ہم کہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اور تمہیں معاف کر دے؟ بول سکتے؟ ہمیں ایسا ایمان رکھنا ہے اپنے اندر، ایسا ایمان لانا ہے. یہ پیغمبروں کے قصے ایسے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں سنائے جا رہے، یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہم بھی ان کے اسوہ پر عمل کر سکیں. تو ہارون علیہ السلام کا لہجہ بھی بڑا حلیمانہ تھا، تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام بھی نرم ہو گئے. تو اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص غصے میں ہو تو اس سے کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، کس طرح بات کرنی چاہیے. غصے کا جواب غصے سے نہیں، غصے کا جواب حلم سے، برداشت سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، ہنس کے. فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور اس دنیا کی زندگی میں ذلت آ پڑے گی، اور ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا ہے، یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب موسیٰ کا غصہ جاتا رہا تو اس نے تختیاں اٹھا لی، کسی انا کا شکار نہیں ہوئے، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ایسے یہ پتہ چلتا کہ ایسا نہیں کہ وہ تختیاں دو ٹکڑے ہو گئی یا ٹکڑے ہو گئی، بس کہیں سے چپ ہو گئی ہوگی، ورنہ تو وہ تعلیم باقی تھی، کیونکہ اس کے اندر تو سب کچھ لکھا ہوا تھا. اور نسخہ جو ہے، نسخہ کا لفظ ہے نا، نسخ سے ہے، نسخ ینسخ، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. اور نسخہ اس اصل کو بھی کہتے ہیں جس سے نقل کیا جاتا ہے، اور نقل شدہ کو بھی نسخہ کہتے ہیں، مینوسکرپٹ. تو یہاں پر ایک صفت بتائی گئی کہ آسمانی کتابوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں، جن کے لیے ہے یہ ہدایت، للذین ہم لربہم یرہبون. یہ ہدایت ان کو حاصل ہوتی ہے جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جو رب سے ڈرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ کا خوف ہے، کیونکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہی موسیٰ علیہ السلام میں یہ قوت تھی کہ وہ ان کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا. غصے کے اعتبار سے لوگ مختلف قسموں کے تھے. کچھ لوگوں کو جلدی غصہ آتا ہے، دیر سے جاتا ہے. کچھ لوگوں کو دیر سے آتا ہے، جلدی جاتا ہے. کچھ لوگوں کو دیر سے آتا ہے، دیر سے جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کو جلدی آتا ہے اور جلدی جاتا ہے. سب سے اچھا کون ہوا؟ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے منتخب کر لیے. پھر جب زلزلے نے انہیں پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی ان سب کو اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا،
کیا تو ہمیں اس فعل کی بنا پر ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا دوست ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشش فرمانے والا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ یہ 70 لوگوں کو موت کیوں آئی؟ کیونکہ ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے کوہ طور پر، اور وہاں جا کر انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو خود سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اس گستاخی پر ان پہ بجلی گری۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا۔ فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، بس میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ اور کیا کرتے؟ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں نماز کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نماز پھر بھی پڑھ لیتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہم سارا سال ہی کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ صدقہ اور چیز ہوتی ہے، زکوٰۃ اور چیز ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہجری کیلنڈر کے سال مکمل ہونے پر ہوتی ہے، اس کا نصاب ہوتا ہے 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، اور اسی طرح مویشیوں اور زرعی زمینوں کا بھی اپنا اپنا حساب ہوتا ہے۔ تو سال کے آخر میں ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے اس پر پرسنٹیج نکال کے اور پھر جو اماؤنٹ بنتی ہے فوراً نکال دینی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کن لوگوں پر اپنی رحمت ہے؟ جو یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام ٹھہراتا ہے، اور ان سے ان کے وہ بوجھ اور طوق اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت کس میں ہے؟ کس چیز پر ہے؟ کس چیز میں ہدایت کا راز ہے؟ ذرا غور کیجیے نا آیت پر، آخری حصہ دیکھیے، جو اس رسول نبی امی پر ایمان لا کر اس کے کلمات پر یقین کر کے اس کی پیروی کرتا ہے۔ اتبعو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی، آپ کی اتباع کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق وہ عدل کرتا ہے۔ یعنی ساری قوم موسیٰ ایک جیسی نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنا دیا۔ اور جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ یعنی پانی پینے کی جگہ جان لی، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا اسی بستی میں ٹھہرے رہو اور اس میں جہاں سے تم چاہو کھاؤ، اور کہو حتتن ہمیں بخش دے، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سنزید المحسنین، تو احسان کا بدلہ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ مت سوچے کہ ہم نے کسی پر احسان کیا تو وہ کسی کے فائدے کا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کا ہے۔ تو ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی کرتے تھے، جب ہفتے کے دن ان کے سامنے مچھلیاں ابھر ابھر کر آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے تاکہ وہ نافرمانی
اس طرح ہم انہیں آزما رہے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ سبت یعنی ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے ایک مقدس دن ہے، اور عربی زبان میں اس کو سبت کہتے ہیں، انگریزی میں سیٹرڈے کہتے ہیں۔ اس دن میں ان کے لیے ہر طرح کی معاشی سرگرمیاں ممنوع تھی، کوئی بزنس نہیں کر سکتے تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ جس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ تو ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، لیکن انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر بعد میں کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا بھی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا، اور بڑا سخت عذاب آیا۔ وہ کیا کہ ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا، تمہارے رب کے پاس عذر کے طور پر، اور شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ بنی اسرائیل میں 3 گروہ ہو گئے اس واقعے کے بعد۔ ایک گروہ تو مسلسل نافرمانی پہ کمر باندھے ہوئے تھا، مچھلیاں پکڑنے کا شوقین تھا اور کر رہا تھا۔ دوسرا گروہ شروع میں انہیں سمجھاتا رہا، جب نہ مانے تو چپ کر کے بیٹھ گئے، مایوس ہو گئے۔ تیسرا گروہ مایوس ہونے کی بجائے بدستور انہیں نصیحت کرتا رہا۔ اب دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا کہ جب یہ لوگ مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں، اس پہ کمر باندھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، معذرتاً الی ربکم، ہم کیوں سمجھا رہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ ضرور مان ہی جائیں، یہ نہ بھی مانے تو کم از کم ہمارے پاس تو عذر ہوگا کہ ہم نے روکا تھا۔ اب سمجھ آ گئی ہمیں کیا کرنا ہے اس آیت کی روشنی کہ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کسی کو ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ بتایا، نہیں مانتا، وہ جانے اس کا کام جانے، ہماری بلا سے نہیں، وقتاً فوقتاً کبھی نہ کبھی یاد دہانی کراتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کر سکے کہ ہم نے تو کہا تھا۔ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے۔ کسی نے جہاں جہاں جو اس کے دائرہ کار میں ہے، اور جو ہمارے دائرہ کار میں نہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، تو ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے نجات دے دی، اور جو ظلم کرتے تھے انہیں سخت عذاب میں پکڑ لیا، کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نجات کا سبب ہے۔ پھر جب وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے جس سے روکے گئے تھے، یعنی کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ وہ ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے، لیکن کوئی ان کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے، بلا شبہ آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات کے ساتھ آزمایا، شاید کہ یہ رجوع کر لیں، شاید کہ پلٹ آئیں، شاید کہ کچھ سیکھ جائیں۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر ان کے بعد ایسے نااہل جانشین کتاب کے وارث ہوئے جو اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے اور کہتے کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس اسی کی مانند اور مال و متاع آتا تو وہ اس کو بھی لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ حالانکہ جو کچھ اس میں تھا انہوں نے پڑھ لیا تھا، علم تھا، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اہل کتاب رشوت لے کر لوگوں سے کتاب اللہ کی غلط تفسیر کرتے، لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے، اور اس کے باوجود خود کو بخشا ہوا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم تو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں، اس لیے ہماری تو نجات ہی نجات ہے۔ اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ کتنا بھی بڑا کوئی عالم ہو کتاب کا، اگر وہ اس کتاب کے مطابق بات نہیں کرتا تو پھر صرف کسی عالم ہونے کی ڈگری اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گناہوں پر اصرار جو ہے وہ ہلاکت ہے، ان کو سمجھایا جاتا پھر وہ دوبارہ وہی کام کرتے۔ تو ایسا استغفار مطلوب نہیں جو صرف زبان کی حد تک ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ استغفار چاہیے جو واقعی گناہوں پر ندامت کے بعد اور شرمندگی کے بعد انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس سے معافی مانگے۔ اس کے برعکس کچھ اور لوگوں کی صفت بیان کی گئی، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو بے شک ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی کتاب کو خود اپنے اوپر بھی نافذ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کتاب پر
کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے مضبوط تعلق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو صبح سوتا رہے اور پھر دیر سے اٹھے، دیر سے نماز پڑھے اور پھر گاؤن پہن کے جا کے دورہ قرآن کرانا شروع کر دے، تو یہ طریقہ ٹھیک؟ سب سے پہلے تو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادات، اور عبادات میں سب سے بڑھ کر اپنی نماز کی کوالٹی کیا ہے، نماز کی کوالٹی کیا ہے، نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے، اور نماز کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نماز کی کتنی فکر کی جاتی ہے، اور نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو ترجیح کتنی دی جاتی ہے۔ نماز چونکہ دین کا بنیادی ستون ہے، گڑیے ڈھہ گیا تو سب کچھ گیا، سب کچھ برباد، وہ چھت جو کھڑی ہے نا سب نیچے آ جائے گی۔ تو اس لیے دین کی تعلیم دینے والے مصلحین کو سب سے پہلے اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور پھر دوسروں کی بھی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا گویا کہ وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور یاد رکھو اس کو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ پھر کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے۔ سورۃ البقرہ میں طور کا لفظ بیان کیا گیا اور یہاں جبل کا لفظ، یہاں پہاڑ کا لفظ آیا ہے۔ یا تو وہ طور نامی پہاڑ تھا، یا لفظ طور عام پہاڑ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر یہ پہاڑ بلند کیوں کیا گیا؟ یعنی پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر، جب پہاڑ ہے نا زمین میں کیلوں کی طرح گڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لیے ان کو اکھاڑنا کچھ مشکل ہے، اس کو اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر معلق کیا گیا کہ مانتے ہو یا نہیں۔ لیکن پھر یہ قوم بھول گئی۔ قوت کے ساتھ پکڑنے کا حکم، یعنی قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا ہے، لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا، یعنی عمل نہیں کیا۔ انہیں اس کے معنی اور تعویل کا کوئی علم نہیں، پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے، وہ ہے اہل القرآن میں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے نفسوں پر گواہ بنایا، پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل غافل تھے۔ اس عہد کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے جن کی روحیں پیدا کی گئی تھی، اس سے ایک عہد دیا تھا، یعنی آدم کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد کو نکال کے اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم سب تیرے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ وعدہ کیوں لیا گیا تھا اس وقت؟ تاکہ کل کوئی عذر نہ پیش کرے کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اس لیے ہم نے بھی شرک کیا۔ نہیں، اللہ نے اس توحید اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی اور اسی بنا پر انسان کا حساب ہوگا۔ یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد انہی کی اولاد تھے، کیا پھر تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو ان غلط کاروں نے کیا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ یہ رجوع کر لیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور انہیں اس شخص کا حال پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دی، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب دی، آیات کا علم دیا، اس نے سمجھ لیا ان کو، لیکن پڑھنے کے بعد اس کو بلا دیا اور ان پر عمل چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ شیطان کو رستہ مل گیا، شیطان اس شخص کے پیچھے لگ گیا اور یہ پوری طرح گمراہ ہو گیا۔ ایسے نمونے ملتے ہیں آج کی دنیا میں بھی، قرآن پڑھا، عمل بدلا، چھوڑا تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا، سارا عمل بھی ختم، پردہ ختم، نمازیں ختم اور پوری دنیا میں ہی لگ گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ساتھ اسے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا، یعنی دنیا کی طرف مائل ہو کر اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ گیا بس، لہٰذا اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ یعنی ایسا شخص جو دین پڑھ لکھ کے پھر چھوڑ دے، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے، یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے۔ یہی مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بس آپ ان واقعات کو بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ بعض مفسرین نے اس شخص کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، لیکن اس تکلف کی اتنی ضرورت ہی نہیں۔
ایسے افراد ہر امت میں ہر دور میں ہوتے رہے ہیں. جو انسان بھی اس طرح کی صفات رکھتا ہوگا وہی اس آیت کا مصداق ہے. اور یہ کتے کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ کتے کے اندر ایک لالچ ہوتی، وہ کہیں راستے میں چل رہا ہو نا تو اس کے کام کی نہ بھی چیز ہو پھر بھی اس کو سونگ کے گزرتا ہے کہ شاید اس میں میرے کھانے کی کوئی ہو، شاید کوئی ہڈی پڑی ہو، شاید میں میرے فائدے کی کوئی چیز، یعنی اس کی لالچ کی انتہا ہے. تو ایسا شخص بھی جو دین کو چھوڑ گیا، دین کی مجلسوں کو چھوڑ گیا، دین کے طریقے کو چھوڑ گیا، دین پر عمل کو چھوڑ گیا، اس کے اندر بھی دراصل خواہشات تھی اور دنیا کے مال کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہتی تھی. جیسے کتے کی رال ٹپکتی رہتی ہے ایسے ہی اس کی بھی. تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے رہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جن کو وہ بھٹکا دے تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اگر مل جائے تو اللہ ہی کا شکر ادا کرے. پھر فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو یقینی طور پر جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل ہیں، یعنی کیوں جہنم میں جائیں گے وہ؟ ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں. ان کے پاس آنکھیں ہیں اور ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں. اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. یہی لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، یعنی جو لوگ مقصد حیات سے غافل ہو کر زندگی بسر کرے پھر ان کا یہ انجام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کو پہچاننا، ان کے احکامات کو سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو بھٹک جائے گا، اور بھٹک گیا تو پھر ٹھکانا انجام بہت ہی خوفناک ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور اللہ ہی کے لیے سب سے بہترین نام ہے، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ ضرور اس کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کر رہے ہیں. یہ ضرور اس کا بدلہ دیے جائیں گے جو یہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ نہیں، ان گنت. کچھ تو ایسے ہیں جن کا ہمیں علم ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا ہم علم ہی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو، ناموں کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. بعض علماء نے قرآن و حدیث سے 1000 سے زیادہ نام نکالے، اور اللہ کے بعض نام ایسے ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک. اللہ اس نام کا بھی واسطہ کہ جو تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا، ہمیں ابھی بتایا ہی نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جب بھی کوئی فکر یا غم لاحق ہو وہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم اور فکر دور کر دیتا ہے. آپ سے عرض کر دیا گیا، آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم اسے سیکھ نہ لیں؟ آپ نے سوچا ہم بھی سیکھ لیں. فرمایا جو بھی اسے سنے اس کو سیکھ لینا چاہیے. اگر تو سیکھنا ہے تو میں بول دیتی ہوں، اگر سیکھنا نہیں تو پھر خلاف حجت نہ ہو جائے. یہ رنج و غم دور کرنے کی دعا ہے. نہیں آتی تو کہیں لکھ کے لگا لیں، شاید لکھا ہوا کارڈ بھی کوئی موجود ہو تو وہ لے لیں تاکہ یاد دہانی ہو، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا نا جس میں کوئی رنج و غم نہ ہو. اور وہ دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا فیصلہ مجھ پہ نافذ ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں عین انصاف کا ہے. میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے جسے تو نے خود اپنا نام رکھا یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا ازالہ اور میری فکر کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. تو اس سے انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ اور قرآن کے قریب آ جائیں. یہاں ایک اور بات سے خبردار بھی کیا گیا کہ اللہ کے ناموں میں الحاد نہیں کرنا چاہیے، کجربی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے. مثلاً اللہ کے اسی نام سے ایک بت کا نام لات رکھ دیا گیا، اللہ تھا پھر اس کو خالی لات کر دیا آسانی کے. اسی طرح اللہ کے صفاتی ناموں میں عزیز میں سے عزا بنا لیا گیا، یہ الحاد ہے. اسی طرح اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا، جو اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا ہم نے خود بنا کے اللہ کا رکھ دیا، وہ بھی درست نہیں. من گھڑت نام نہیں لینے چاہیے اللہ تعالیٰ کے. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلاً اسے ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے، دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے.
اور الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان ناموں میں تعویل، تعطیل یا تشبیہ سے کام لیا جائے، جیسے کچھ گمراہ فرقے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہی ہے اور باقی صفاتی نام ہے۔ اور سیدھے راستے سے ہٹنا کیا ہے؟ یعنی الحاد کے ذریعے ناموں کے ساتھ الحاد میں یا اللہ کے ناموں میں الحاد بذات خود کیا ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کے وہ نام رکھنا کہ جو اور معبودوں کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے یزدا، بھگوان، رام، ایسے نام بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں آتا خدا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا، اللہ رکھا ہے۔ یا یہ کہ اللہ کے نام بندوں یا کسی بتوں وغیرہ کے نام رکھ دیے جائیں، یہ بھی درست نہیں۔ یا یہ کہ ان کے اندر کوئی تحریف اور تعطیل وغیرہ کر دی جائے۔ تعطیل کا مطلب ہوتا ہے اس صفت کو اس سے نکال دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ کو ٹرانسلیشنز بھی مل جاتی ہیں، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، اور کارڈز موجود ہیں جن میں یہ چیز ہے، تو ان کو اگر آپ کے پاس ہوں اور ان کو یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب اللہ سے دعا کریں جو اصل چیز یہاں سکھائی جا رہی، تو کیسے مانگیں؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض، یا فرد، یا صمد۔ یعنی نام لیتے جائیں جتنے بھی آپ کو یاد ہے، لیکن دل سے لیں، سوچ کے لیں، اور پھر پکارے اس کو، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ واسطہ دینا، ان ناموں کا واسطہ دے کر، وہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ یہ کام کر دو۔ اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ یہی بس موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعض لوگوں کا بیان ہوا، یہاں مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اب حق صرف اس امت کے پاس ہے۔ اور اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین، اور وہ تمام لوگ جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر نئے راستے اختیار نہیں کرتے، خود بھی عمل کرتے ہیں ان دو پر، اور لوگوں کی بھی اسی کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، ہم انہیں ضرور اس طرح آہستہ آہستہ وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے، یعنی فوری گرفت نہیں ہوگی تاکہ یہ غفلت میں پڑے رہیں، ان کو ڈھیل دوں گا اور پھر اچانک پکڑ لوں گا، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا بھلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو ایک کھلم کھلا خبردار کر دینے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور آپ کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ میں کسی قسم کا کوئی جنون نظر نہیں آتا، آپ ایک مکمل صحت مند انسان تھے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی، اور یہ کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو، پھر اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے جسے اللہ گمراہ کر دے، پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، یہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر وہ خود ہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہوگی، وہ اچانک تمہارے پاس آ جائے گی، وہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس کے بارے میں اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس سے پوری طرح باخبر ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سا سے مراد پل، سیکنڈ، کیونکہ قیامت اچانک ایک لمحے میں آ جائے گی، دیر بھی نہیں لگے گی۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ضرور بہت زیادہ بھلائی حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو بس خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ غیب جاننا تو صرف اللہ کی صفت ہے، ورنہ آپ یہودی عورت کا زہر ملا گوشت نہ کھاتے، حضرت عائشہ پر بہتان لگا تو 1 مہینہ پریشان نہ رہتے۔ تو یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس آ کر سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس مرد نے اسے ڈھانپ لیا تو اس عورت نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اسے لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کیا تو ہم ضرور ہی شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا تو دونوں اس کے دیے ہوئے میں شریک ٹھہرانے لگے،
بس بلند تر ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شریک ٹھہرانا دراصل ناشکری ہے، کفر ہے۔ کیا وہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ تو وہ ان کی کسی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تم پر یکساں ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، تم انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ بت پرستوں نے اللہ کے نیک اور ولی اور نبی ان لوگوں کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے، بت بنا کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معبود جنہیں تم پکارتے ہو یہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ تو اللہ کا شریک جن چیزوں کو بنایا جاتا ہے، خواہ وہ قبر کے اندر مدفون ہو یا باہر کہیں رکھے ہوں سجاوٹ کے لیے، ایک ہی مطلب ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے، جیسے مجسمے وغیرہ لوگوں نے گھر میں رکھے ہوتے، پھر دل کے اندر سے وہ نکل جاتی ہے، اس کی کراہت میں نکل جاتی ہے۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے خود ساختہ شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پاؤں، ہاتھوں، آنکھوں اور کانوں کو خاص کیا ہے، کیونکہ یہ علم کے حصول کے لیے، کوشش کرنے کے لیے اور دوسروں کی مدد کرنے کے آلات ہیں۔ تو ہمیں اپنے جسم و جان سے بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور ان اعضاء سے فائدہ پانے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم متعنی بسمعی و بصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بصاری۔ اے اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے، اور مجھ پر جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا سرپرست تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہی صالحین کی سرپرستی کرتا ہے۔ نیک مومن جو ہیں وہ ہمیشہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کی دوستی نہیں کرتے جو انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان سے دوستی کر لی اور اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی اور اللہ نے ان کی ہر کام میں مدد فرمائی جس میں ان کے لیے دین و دنیا اور کی بھلائی اور مصلحت اور فائدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ان کی ہر مصیبت کو دور کر دیا۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ہی آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سنتے ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گویا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض برتیے۔ توحید کی دعوت میں مشکلات تو آتی ہیں لیکن انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، اور آپ کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے ہر وہ شخص مخاطب ہے جو اسلام کی دعوت کا فریضہ سر انجام دے، جو اسلام کو دنیا میں پھیلائے۔ اور پھر فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تو بس بدخلق ہوتا، سخت دل ہوتا تو یقیناً وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر یکایک صاف دیکھنے لگتے ہیں۔ گویا اللہ کا ذکر ہر شر سے بچنے کا سبب ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے شیطان بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے رہتے ہیں پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ یعنی کفار اور منافقین کیوں ان کے بھائی ہیں؟ کس کانٹیکس میں؟ کیونکہ وہ انہیں گمراہی میں بڑھاتے اور گھسیٹتے لے جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم نے خود اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا۔ کہہ دیجئے بے شک میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف، میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔
یہ بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کفار 3 باتیں کہتے تھے، اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کو مت سنو، اس میں شور کرو اور اس پر غالب آ جاؤ۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ پڑھو بھی، غور سے سنو بھی اور خاموش بھی رہو۔ اور قرآن کے معاملے میں یہ حکم سب کے لیے عام ہے، خصوصاً نماز اور خطبہ جمعہ میں خاموش رہنا فرض ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور صبح اور شام اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آواز بلند کیے بغیر اپنے رب کا ذکر کیجیے اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں۔ غدو کہتے ہیں فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے کا وقت، اور آصال کہتے ہیں عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت۔ یہی وقت ہے صبح شام کے اذکار کا، تو ان کی پابندی کیجیے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کے جو آداب یہاں بتائے گئے وہ کیا ہے؟ دل ہی دل میں پکارو، بہت چیخ چلا کے نہیں، یعنی دل کی حاضری کے ساتھ، تضرع عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کے، خیفہ خاموشی سے، خوف سے، دل پہ خوف بھی طاری ہو، دون الجہر یا تو آواز کے بغیر کیونکہ یہ اخلاص کے زیادہ قریب ہے، یا پھر درمیانی آواز سے۔ ذکر کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے، نماز پڑھتے ہوئے زبان سے بول کے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے، صرف دل میں نہیں پڑھ سکتے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ مقرب فرشتے جب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو انسان کو بھی صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ آپ بھی اپنی گردنیں جھکا لیں۔ جی، سورۃ الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ جنگ بدر کے بعد، جو کہ پہلی جنگ تھی، مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آیا۔ ابھی تک اس کا کوئی قانون نہیں بتایا گیا تھا، لہٰذا سوال کیا گیا کہ یہ کس طرح تقسیم ہوگی، یہ کس کا حق ہے؟ تو جواب کیا آیا کہ غنیمت حقیقت میں تو تم میں سے کسی کی بھی ملکیت نہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، کیونکہ فتح تمہاری طاقت سے نہیں ہوئی، اللہ کی مدد سے ہوئی ہے۔ اصل میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، آپس کے تعلقات اچھے رکھو، کیونکہ جہاں مال آتا ہے وہاں باہم کشیدگیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اکثر لڑائی جھگڑے لوگوں کے درمیان مال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر سننے پر دل کا ڈر جانا ایمان والوں کی صفت ہے، یعنی وہ غافل نہیں ہوتے۔ کون ہے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو بدر کے موقع پر آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ یجادلونک فی الحق، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ اس کے بارے میں آپ سے یوں جھگڑ رہے تھے گویا کہ یہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور یہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے یعنی ہتھیار والا تمہارے لیے ہو جائے، اور اسی پر اختلاف تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ وہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، خواہ مجرموں کو ناگوار ہی گزرے۔ استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں بے شک تمہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد دینے والا ہوں جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ مقابل دشمن 3 گنا زیادہ تھا، 1000 کے قریب۔ ان کے پاس اسلحے کی فراوانی بھی تھی، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، سواریاں بھی کم تھی۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں بہت الہا و زاری میں مصروف دعا تھے،
اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لی اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا میں استغاثہ کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، دل حضوری ہونی چاہیے، فریادیں کرنی چاہیے، اور اللہ نے اس کو محض ایک خوشخبری بنایا ہے اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو صرف اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے۔ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں کے نزول کا مقصد مومنوں کو خوشخبری دینا تھا، اطمینان ان کے دلوں میں پیدا کرنا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے بغیر بھی مدد دے سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتوں نے عملاً مدد نہیں کی تھی، مدد کی تھی جب وہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست یعنی وسوسے کو تم سے دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے۔ جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی مسلمانوں پر اونگ طاری ہوئی تھی، اور پھر ایک اور انعام بھی ہوا کہ بارش نازل فرما دی، جس سے وضو اور طہارت میں آسانی ہو گئی، پینے کے لیے پانی مل گیا، اور ریتلی زمین پہ بارش پڑی تو چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ اور جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں کفر کرنے والوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، بس تم گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے سزا تمہاری، بس چکھو اسے، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہاری میدان جنگ میں ان لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو جنہوں نے کفر کیا تو ان سے پشتے نہ پھیرو۔ زحفن کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابل آنا، دو بدو ہونا، یعنی جب صفیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں جنگ کے لیے تو پھر بھاگ نہیں سکتے۔ جنگ سے بھاگنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا، اور جو کوئی ان سے اس دن اپنی پشت پھیرے سوائے اس کے جو جنگ کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف پناہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تو در حقیقت تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا تھا، اور جب آپ نے خاک پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ ہی نے پھینکی تھی تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے عمدہ امتحان سے گزار دے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی، لیکن یہ ساری کامیابی صرف اور صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے تھی، یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف جو ریت پھینکی تھی اس کی تاثیر کیا ہوئی کہ وہ ان کی آنکھوں میں پڑ گئی اور وہ دیکھنے کے قابل نہ رکھے، چندیا گئی ان کی آنکھیں، اور نتیجتاً مسلمانوں کو اس سے بھی مدد ملی۔ لیکن اس میں تاثیر کس نے پیدا کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ یعنی آپ اگر کسی بھی چیز کو، کسی ٹول کو استعمال کرتے ہیں اور وہ عین وقت پر کام آ جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، ورنہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ریسورسز ہوتے ہیں لیکن کام نہیں آتے۔ یہ بات تو اس طرح ہے، اور یقیناً اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے تھے تو بے شک فیصلہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اگرچہ وہ کثرت میں ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی، اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان ہے اور رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے، کل تو اسے ہلاک کر دے۔ تو ان کا خیال یہ تھا، ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو کاٹ دیا ہے، لوگوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ بتا رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو اگر دین کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں میں اگر کچھ دوریاں آ جاتی ہیں ذہنی دوری کی وجہ سے، تو وہ دین کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ دین کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو حق کو پہچان کر بھی حق قبول نہیں کرتے، پھر وہ ان لوگوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اسے قبول کر لیا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر پھر اس کو اپنا لینا چاہیے، منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں، بس وہ باتیں ان کے کانوں سے صرف ٹکراتی ہیں، دل تک نہیں جاتی، ان کا عمل نہیں بدلتا۔
ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ انسان عقل کی بنیاد پر ہی سارے حیوانات سے فوقیت رکھتا ہے، ان سے ممتاز ہے، لیکن اگر کوئی شخص عقل سے کام نہ لے، عقل استعمال نہ کرے اور حماقت کا ثبوت دے، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، تو پھر ایسا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور انہیں سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوا بھی دیتا تو یقیناً یہ منہ پھیر جاتے، اور یہ ہیں ہی بے رخی کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے، حق کو سننے سے اور سن کر فائدہ اٹھانے سے محروم ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر حق کو لینے کی، قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، شوق ہی نہیں ہوتا، رغبت ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا کلام سن لینے کے بعد جس کے اندر بھلائی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوتی وہ اس کو سنی انسنی کر دیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہ ہو۔ حسن بصری کہتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جو دل کے اندر ہوتا ہے، یہ نفع بخش علم ہے، انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ علم جو زبان پہ ہوتا ہے، صرف زبان سے انسان بول رہا ہوتا ہے، یہ علم آدمی پر اللہ کی حجت ہے، انسان کے خلاف حجت بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ جو جانیں، جو سیکھیں، اس کو اپنانے کی پوری کوشش کریں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کا حکم قبول کر لو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ اور رسول کی بات ماننا زندگی بخشتا ہے، جو نہیں مانتے وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے، اور حق جن کے دلوں میں نہیں ہوتا، دلوں میں نہیں اترتا، ان کے دل بھی مردہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں حق واضح ہونے کے باوجود نہ ماننے والوں کی سزا بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ جیسے آتا ہے نا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب انسان خود منہ موڑ لیتا، آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو پانی چاہیے ہو تو آپ گلاس کو کس طرح رکھیں گے؟ سیدھا رکھیں گے نا، تاکہ دوسرا اس میں پانی ڈال دے، لیکن اگر آپ نے اس کو موڑ دیا تو کیا ہوگا؟ ٹیڑھا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اندر کچھ نہیں جائے گا، باہر سے باہر چلا جائے گا، وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے ٹکرا جائے گا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکل جائے گا، صرف وہ کانوں سے ٹکرائے گا، اندر نہیں جائے گا۔ ہم دیکھیے کہ جنگ تبوک میں کعب بن مالک فوری طور پر نہیں نکلے تو کیا ہوا؟ بعد میں پیچھے ہی رہ گئے۔ ہم بھی بعض اوقات کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن سستی کر جاتے ہیں تو پھر ہمارا دل ہی پلٹ جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں اب کیا کرنا، پھر کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا، بیچ اللہ نے توفیق چھین لی۔ لہٰذا جب ارادہ کریں تو کوشش کریں کہ اس کو پورا کریں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص کر انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا، اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ کون سا فتنہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہماگیر عذاب بھیج دیتا ہے، یعنی کسی قسم کی آزمائش، عذاب، مصیبت آ جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا یعنی مدینہ میں، پھر اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کیا کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ امانتوں میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس سے وہ تمام ذمہ داریاں، عہد، معاہدے مراد ہے جو اللہ یا بندوں سے کیے گئے ہوں، جیسے صلح کا معاہدہ، جنگ کا معاہدہ، نکاح کے موقع پر ہونے والا معاہدہ، اتنا مہر دیں گے اور پھر کچھ نہ دیا جائے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ذاتی راز، فوجی راز، یہ بھی امانت ہوتے ہیں، اور اسی طرح کسی کا رکھوایا ہوا آپ کے پاس مال یا کوئی راز، یہ بھی خیانت میں آتا ہے اگر اس کو افشا کر دیا جائے یا اس کو ضائع کر دیا جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی مال اور اولاد میں مشغول رہنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، کیونکہ مال کی کثرت انسان کو غافل کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں ایک فرقان عطا کر دے۔ ہر وقت آپ کسی مفتی سے سوال نہیں کر سکتے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کیا ہے، یہ حلال اور حرام تو واضح ہے، لیکن ان کے بیچ میں بھی مشتبہ امور ہیں بہت سے۔
تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اپنے اندر ایک روشنی اور ایک فرقان ہو. لیکن یہ کب آتا ہے؟ اللہ کے تقوی سے آتا ہے، اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو حق تقوی کی وجہ سے حق کو باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور فرقان جو ہے یہ دل کا نور ہوتا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. قریشی سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ایک دن دارالندوہ میں بیٹھ کے اس پر خوب آپس میں مشورے کیے. آخر میں یہ طے پایا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوان مل کے آپ کو قتل کریں گے تاکہ کسی ایک پر ذمہ داری نہ آئے اور دیت دے کے جان چھوٹ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا کہ آج کی رات یہ آئیں گے اس مقصد کے لیے کہ جب آپ صبح نماز کے لیے نکلے تو یکا یکا آپ پر حملہ آور ہو جائیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ساری تدبیر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا حتیٰ کہ آپ غار ثور پہنچ گئے. تو یہ کافروں کی چال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، اور اللہ بچانے والا ہے. واللہ یعصمک من الناس. اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی کی مانند کہہ سکتے ہیں. یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور جب انہوں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہی وہ حق ہے جو تیرے پاس سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا اور ہم پر دردناک عذاب لیا. کتنے احمق لوگ تھے کہ جو اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں. ضد اور ہٹ درمی کی انتہا ہے. اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں. نبی جب قوم کے اندر ہوتا تو عذاب نہیں آتا، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار عذاب سے بچنے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک حفاظت تو ختم ہو گئی، اب صرف دوسری باقی رہ گئی ہے. حدیث میں آتا ہے انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو استغفار کی بدولت دور ہو جاتی ہے. اور ان کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے متولی نہیں ہے. اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز تو سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا ہی تھی. بس اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو. آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو مسجدوں میں آستانوں میں رقص کرتے ہیں، ڈول پیٹتے ہیں، دمالے ڈالتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور اس کو انہوں نے دین بنا رکھا ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. آپ دیکھیے کہ لوگ کفر کو پھیلانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور ہم دین کو پھیلانے کے لیے خاموش رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں. ان قریب یہ اسے مزید خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر کر دے، پھر وہ ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر وہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے. یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اور یہی ہوا نا کہ مشرکین کے سردار جو 70 لوگ مارے گئے تھے جنگ بدر میں، ان کو کلیب کے کنویں میں ایک کے اوپر ایک پھینکا گیا تھا. ان کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے اگر یہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ بخش دیا جائے گا، اب بھی بخش دیا جائے گا، اتنی مخالفت کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود. اور اگر یہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ تو گزر چکا ہے. تو اسلام جو ہے، اسلام قبول کرنا پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. یعنی یہ جنگ بدر آخری جنگ نہیں بلکہ اس کے بعد بھی ہوگی، اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے. اور وہ ہو گیا فتح مکہ پر. پھر اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر یہ منہ موڑ جائے تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار. یعنی اگر لوگ منہ موڑ جاتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، تمہاری مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں، تو یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے. دشمن کے مقابلے میں تمہارا مددگار و حامی و ناصر اللہ رب العالمین ہے. تو کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جس کا مددگار اللہ ہو. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. نعم المولا و نعم النصیر. مدد بھی وہی کرتا ہے، یعنی نصیر بھی وہی ہے. اور مدد کب آتی ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم سب سے بھی کہا گیا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو.
اس دین کو لوگوں تک پھیلانے میں، عام کرنے میں. معلوم نہیں کتنے ہی لوگ اس کے بغیر پریشان زندگی بسر کر رہے ہیں، بے چین زندگی بسر کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں سب کی خیر خواہی کرنی چاہیے اور اس کام میں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو یہ کرتا ہے اسے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.